کہ بعض اوقات انسان کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ ساری توجہ تو ہمارے موبائل نے لے لی ہے۔ ذکر و اذکار کرنے والوں کے بھی حال ایسے ہیں ہم میں سے بعض کے، کہ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح یہاں چل رہی ہوتی ہے، موبائل یہاں چل رہا ہوتا ہے، فٹافٹ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ارے تو آپ نے کیا پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، یہ مقام میرے لیے نہیں ہے، یہ مقام تو احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ آج کے دن ان سے وعدہ کیا گیا، آج کے دن کا وہ بے خوف ہیں، آج ان کو کوئی خوف نہیں، یہ دن ان کا دن ہے، آج کا دن قیامت کے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب یہ سب کیا رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں اور اپنے بارے میں انجام کا نہیں پتہ تھا؟ یعنی قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ جی ہاں۔ اصل میں یہ ایک آیت ہے کہ جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ لے کر اس کو سیاق و سباق سے سمجھے بغیر، شان نزول سمجھے بغیر، اور دیگر آیتوں کو پس پش ڈال کر، تو پھر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نہ تو اپنے انجام کو پتہ، نہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس طرح کر کے آیت ہے۔ تو جبکہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی متعدد جگہوں پر خوشخبریاں دی اور کیا کیا بتایا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کچھ کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، سورہ احقاف آیت نمبر 9۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک پہ تو ہمارا یقین ہے۔ تو اب اس آیت، اگر قرآن پاک میں صرف ہے کہ یہی آیت نازل ہوتی، 6666 آیتوں میں سے انجام کے بارے میں بتانے والی صرف ایک یہی آیت ہوتی، تو ہم اسی کو مانتے کہ بھئی اب قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے فیصلے کے بارے میں کیا اور بھی کوئی آیت ہے یا نہیں۔ تو اس میں متعدد آیتیں ہیں، سورہ والضحیٰ کی آیت نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو کسی شخص کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا تو وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ مطمئن ہونا تو پہلی سٹیج ہے، راضی ہونا آگے کی سٹیج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو امت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ آیت امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت تمہارے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ تو عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر لمحہ ترقی پر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ اچھا، قرآن پاک میں سورہ فتح کی جو آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کی اور تمہارے پچھلوں کی مغفرت کر دے. یہ تو مغفرت کا وعدہ ہے. تو جس کی مغفرت کا وعدہ ہو جائے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. انڈرسٹوڈ ہے؟ اچھا، قرآن پاک میں تو یہاں پر ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کی مغفرت کی دعا کیا کرو. ہاں، گویا مقام شفاعت عطا کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تمہارا رب تم کو شفاعت کا مقام محمود عطا کرے گا آخرت میں، جہاں ساری کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے سمجھ لو کہ دست دراز کر رہے ہوں گے کہ سرکار ہماری شفاعت کر دے، آپ ہماری شفاعت کریں، آپ ہماری شفاعت کریں. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود بھی تو قرآن پاک میں ہی ہے کہ ہم تم کو مقام محمود عطا کریں گے. ہم نے تمہارے صدقے تمہارے اگلوں کی اور تمہارے پچھلوں کی مغفرت کر دی. اچھا، بعض لوگ اس کو ترجمہ یہ لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہ بھی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں. چلو یہ کر لو آپ، تو بھی مغفرت تو ہو گئی. صحیح بات. علی سبیل تنزل، جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اچھا، حالانکہ یہ بالفرض گناہ ہے. اس کو لوگوں نے کہا کہ جیسے انسان جو ہے وہ جب بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اپنے وزیر کو بولتا ہے تیرے کو 7 گناہ معاف ہے، 7 قتل معاف ہے تجھے. کسی کو کہتے ہیں تمہیں 100 قتل معاف ہے، یار تم جو چاہو کرو، یار ہم نے کون سا پوچھنا ہے تم سے. تو یہ پروانہ خوشنودی ہے. یہاں مغفرت مراد نہیں ہے، گناہوں کی مغفرت مراد نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اور نبی کے گناہ کہاں ہوتے ہیں؟ اب قرآن پاک کی ان آیتوں کا پھر ہم کیا کریں؟ ان آیتوں کو ملا کے دیکھیں. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو مقام محمود عطا کریں گے. ہم نے تمہارے صدقے میں تمہارے اگلوں کی اور پچھلوں کی مغفرت کر دی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں خوش کریں گے، راضی کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو امت کی بات ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مرضی چلے گی امت کے بارے میں کہ میری امت کا کیا کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا اے میرے محبوب اب بتاؤ تم خوش ہو؟ اپنی امت کے انجام کے بارے میں خوش ہو؟ اب ان آیتوں کا کیا کرے؟ اب یہ آیتیں سامنے آئیں، علماء کرام نے اس کے بارے میں پھر معنی بیان کیا کہ جو ادراک ہے، ادراک کہتے ہیں اپنی عقل اور اپنے حواس سے کچھ جان لینا. جیسے نا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا، یعنی میں اپنی طرف سے جب تک اللہ مجھ کو نہ بتائے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے خبر نہ دے، میں اپنے علم سے، اپنے ادراک سے، اپنی عقل سے تو نہ تمہارا انجام جانتا ہوں نہ اپنا انجام جانتا ہوں. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی بھی نبی علیہ السلام کو جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے. آخرت کے بارے میں جتنا علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب تک وحی نہیں آتی ان کو علم نہیں ہوتا، اور جب وحی آ جاتی ہے تو مکمل علم عطا کر دیا جاتا ہے. لا علمی کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا جب آدم علیہ السلام کو اشیاء کی نام
اشیاء کی حقیقتیں اور ان کے نام سمجھا دیے. وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام تعلیم کر دیے. ٹھیک ہے. پھر فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کے نام تم کو پتہ ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہم کو بتائے. تو فرشتوں کو ان اشیاء کا علم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا. سکھانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم تھا؟ نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو علم ہو گیا. تو یہ جو آیت ہے ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں جانتا، اپنے علم اپنے حواس کے ذریعے میں آخرت کی بات نہیں جانتا. آگے کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو جو وحی کیا جاتا ہے میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں. یعنی اپنا علم نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی. اپنی معاذ اللہ جسے کہیں کہ اپنے جیسے کوئی عام آدمی ہو وہ کہے کہ بھائی میں اپنے اٹکل پچو سے نہیں کچھ کرتا، مجھے تو اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. تو یہاں اٹکل پچو کا منع ہے کہ اپنی طرف سے کچھ میں تم کو کہہ دوں ہاں بھی تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا وہ ہوگا. نہ نہ نہ، میں نے جو کچھ بتایا ہے، جس کے بارے میں جو بتایا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے بتایا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. 10 کی خبر دی. اچھا 10 کا تو نام لے کے بتا دیا. اچھا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، 11واں نام آ گیا. اچھا میرے جو نا یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہاں گیا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. 2 نام اور جناب آ گئے. اور آپ حدیث پاک آپ جو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو کبھی کسی کے بارے میں جنت کی بشارت، کبھی کسی کے بارے میں جنت کی بشارت. ایک شخص منافق تھا، اس نے یہی سوال کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا پہلا باب ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ دیا، اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تب سے لے کر اور قیامت تک کی ساری خبریں دے دی، موٹے موٹے سارے معاملہ بیان کر دیے. عشاء تک خطبہ دیا، فجر سے دیا، ظہر ہوئی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد عصر ہوئی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور کرتے 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 عشاء ہو گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم بات کی خبر دے دی. قیامت تک پرندہ پر نہیں مارتا لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ یہ ہوا ہے اور اب یہ ہونے والا ہے. پرندہ پر نہیں مارتا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی خبر دی. فرمایا جو بھول گیا وہ بھول گیا، جس کو یاد ہے وہ یاد ہے. ہم میں سے بڑا عالم ہوا ہے جس کو وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد ہے. اچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے کتنوں کی خبریں دی، اور اس میں کوئی اٹکل پچو نہیں ہے. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی پختگی کی بات ہے کہ اپنی عقل سے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو اور اپنی عقل سے کچھ کہہ دے بھائی قیامت میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. یہ تو غیب کی خبر ہے. عقل سے غیب کی خبریں تھوڑی پتہ چل سکتی ہیں. غیب کی خبروں کے لیے تو وہی ضروری ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم واضح کر دیا کہ میں خود سے کچھ نہیں کہتا. اگر میں خود سے کہوں تو مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا. جب تک اللہ مجھ کو نہیں بتائے تو مجھے اپنا بھی نہیں پتا.
کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ہاں جو اللہ نے مجھ کو علم عطا کیا وہ بے مثال ہے. وہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم کی وسعت عطا فرمائی اور اپنا کیا ایک صحابہ کرام کا انجام بتایا اور منافقوں کا انجام بھی بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ممبر پر، بخاری شریف کی روایت ہے، کسی نے طعن کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہ ان کو معاذ اللہ کیا پتا، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی، منافقین کا اعتراض پہنچا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا جب تک میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، سلونی، مجھ سے پوچھو، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں تو میں تم کو خبر دوں گا. منافق کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ این مقعدی، میرا انجام کیا ہوگا. منافقوں کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے بالے آدمی ہیں، ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اندر سے کون ہے باہر سے کیا بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میرا انجام کیا ہوگا. فرمایا فی النار، دوزخ میں جائے گا. فی النار کا مطلب جہنم میں. جہنم. اللہ، بتایا کہ نہیں بتایا؟ بالکل بتایا. صحیح روایت سے، یہاں سے تک بخاری شریف کی روایت ہے. پھر ایک صحابی جو ہے نا ان سے پہلے جو ہے نا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے. اب یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ان کے نسب کے بارے میں شک تھا، لوگ ان کو تانا دیتے تھے یار پتہ نہیں تمہارے ابو یہی ہے یا تم کو لے کے پالا ہوا ہے یا کیا کیا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں ان کے بارے میں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا نام بتایا، ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے. وہی تھے جو جن کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، لے کے نہیں پالا تھا، مطلب اور کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں تھا، وہی ان کے والد تھے جن کے گھر میں رہ رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپی چھپی باتیں بتا دی. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے علم پر وہ انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا؟ کیا اس نے قرآن پاک میں صرف ایک آیت پڑھی ہے، دیگر جو آیتیں ہیں وہ نہیں پڑھی؟ جہاں مغفرت کی بشارتیں ہیں، وہ امت کی مغفرت کی بشارتیں ہیں، جہاں مقام محمود کا ذکر ہے، جہاں امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم امت کے بارے میں پریشان نہیں، ہم تم کو راضی کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور احادیث تو بے شمار ہیں. یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے نا کہ یہ تم پر احسان کرتے، یہ منافق احسان جتاتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، تو ان سے کہو نہیں ابھی تم ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. ہے نا کہ تم فرماؤ مجھ پر اپنے ایمان لانے کا احسان مت رکھو، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ تم کو اس نے ہدایت کی راہ دکھا دی. ایک جگہ پر وَلَكِنْ قُولُوا آمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، بلکہ یوں کہو
کہ یعنی یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم ایمان لے کر آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلامی حکومت کے فرما بردار ہو گئے. یعنی اسلام کا غلبہ دیکھ کر مال غنیمت آ رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہونے لگا، تو بہت سارے قبائل آ کے، ان میں سے کچھ سچے بھی تھے کچھ جھوٹے بھی تھے، کہ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا کہ چلو ہم کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، پیسے مل جائیں گے. بھائی زلزلے میں جس کا گھر ٹوٹا، جس کا نہیں ٹوٹا، اگر فنڈ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے، میرا محل تھا یہاں پر 10 کروڑ کا محل تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اب مجھے 5 کروڑ تو دے دو. بھائی تیرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ آ جاتے کہ نہیں آ جاتے. تو جب مال غنیمت کا دور آیا، جب جنگوں میں مسلمانوں کو فتوحات ہونا شروع ہو گئی، تو بہت سارے منافق آ گئے کہ ہم بھی اسلام لے کر آئے، ہم بھی اسلام لے کر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن قولوا آمنا جو نا اسلمنا، لیکن یوں کہو کہ ہم تابع فرمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. یعنی ظاہری طور پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسلام کی تصدیق کی، لیکن ایمان کا منع کیا. اسلام ظاہری عبادت کا نام ہے، ظاہری کلمے کا نام ہے اسلام، اور دل کی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تو رب تعالیٰ تو جانتا ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے. تو اس نے خبر دی کہ وہ لوگ جو یوں کہہ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا یقین نہیں ہے، بس صرف یہی ہے کہ وہ غلبہ اسلام دیکھا، غنیمتیں دیکھی تو کلمہ پڑھ لیا. آج بھی یہی ہے کہ اگر یہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو چندہ ملتا ہے، مسجدیں بناتے ہیں، ارے چندہ ہوتا ہے، مدرسے بناتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، غلبہ ملتا ہے، افرادی قوت ملتی ہے. فرقہ ان کا وہی ہے اعتراض کرنے والا. اعتراض بھی کرتے کس پر ہیں یار؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا کھاتے ہیں، اسی کا، یعنی اسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کو تو اپنا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان کو تو اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آیت مل جائے، اس آیت کے 10 معنی ہوں گے. یہ وہ معنی بیان کریں گے جس میں نقص کی طرف اشارہ ہو رہا ہوگا، بظاہر وہاں سے نقص نکالنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ان کو تو یہ، اب سرکار نے خود ہی بتا دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، بس یہی بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا انجام ہوگا، تمہارا کیا انجام ہوگا، اور نہیں بتایا کچھ. حدیث پاک میں تو ہے کہ میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت حرام ہے، نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں. آقا نے بتایا نہیں کیا؟ تو میں یہ نہیں پتا تم کو؟ فرمایا میں جب جاؤں گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی کہ مرحبا مرحبا، ہمیں حکم تھا کہ آپ سے پہلے ہم کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے. کیا بات ہے. فرمایا اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا ہوا کہ میرے مولا میری امت کا حساب پہلے لے لے. اب 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، وہ ساری امتیں انتظار کرتی رہ جائیں گی. اب ہماری امت سب سے آخر میں قبر میں جائے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کھڑی ہو جائے گی. ہاں جی رب تعالیٰ ان کو جلدی نمٹا لے گا، چلو بھائی تم تو خصوصی پروٹوکول ہے، VIP لاؤنج سے جائیں گے نا اندر. کس کی وجہ سے؟ کرتوت تو ہمارے سب سے خراب ہے،
ساری امتوں سے زیادہ گڑبڑ ہمارے معاملات ہیں، لیکن ہیں کس کے نام پر؟ تو ان کو بولو کہ تم کو جنت کی حوریں چاہیے تو بولیں ہاں، اس کے لیے تو خود کچھ دھماکہ بھی کریں گے، حوریں چاہیے ان کو جنت کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جان نکلتی ہے۔ اور حالانکہ مومن ہے تو مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ اب کرنی پڑ جاتی ہے تعظیم، کیونکہ اگر کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ تو دھکے مار کے نکال دیں گے، پھر نہ کوئی چندہ دے گا، نہ کوئی مسجد کا امام بنائے گا، نہ کوئی مدرسہ کھولنے دے گا، قادیانے والا حال ہو جائے گا۔ تو اندر سے یہ وہی ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے اور بلکہ ان کی صحبت سے بھی بچائے، سائے سے بچائے۔ جیسا حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بچپن کے واقعات اور ان کی شہادت کے واقعات تو کتابوں میں ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ ان کی جو درمیانی جو ان کی زندگی جو حیات طیبہ ہے، کیا ان کے واقعات کیا نہیں ملتے؟ ایسا کچھ نہیں؟ ملتے تو ہیں لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں کیے گئے، پتہ نہیں کیوں۔ کچھ ہمارے والوں نے بھی سستی کی کہ کتابوں میں تو ہیں واقعات لیکن ان کو بیان نہیں کیا گیا، ان کو بچپن کے واقعات، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے واقعات ہیں تو وہ احادیث کی شکل میں ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے، چومتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے نواسے ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خطبے میں ان کو یعنی ممبر سے اتر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرنے سے روکا، ان کو پکڑا، یہ واقعات آتے ہیں۔ ان کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نام رکھے، کیا نام جو مولا علی نے رکھے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تینوں کے نام چینج کیے۔ امام حسن پاک رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو مولا علی نے ان کا نام رکھا حرب، کیونکہ آپ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، ہاں بیٹل، تو مولا علی کو جنگ سے بڑا پیار تھا، جہاد سے بڑا پیار تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حرب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا نام رکھا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر تقریباً سال کے بعد امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، پھر انہوں نے وہی نام رکھا حرب۔ پھر سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب۔ فرمایا نہیں، یہ تو حسین ہے۔ پھر امام یعنی جناب حسین کے بعد تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی محسن، ان کا نام بھی رکھا تھا حرب۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا نام رکھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ حرب۔ فرمایا نہیں، محسن۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے نام جو ہے وہ شاید کن کے بیٹوں کے نام پہ رکھے ہیں، ایک نبی علیہ السلام، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شبیر اور مبشر، اس کو شبر، شبیر اور مبشر کہتے ہیں، ان کے ناموں پہ رکھے میں نے تمہارے نام۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی خبریں رکھتے ہیں، ان کے نام کسی کہیں تاریخ میں نہیں آتے، ان کے نام وہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، انہوں نے ان کے ناموں پہ نام رکھ دیے اپنے بچوں کے نام۔ ایسے میں نے ان کے ناموں پہ تمہارے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو یہ والی واقعات مشہور ہیں، یا پھر امام جو ہے نا حسن پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو ان کی بیعت ہوئی تھی، وہ والے واقعات مشہور ہیں، یا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا مشہور ہے، یہی مشہور ہے۔ بیچ کے واقعات ہیں لیکن مشہور نہیں۔ بالکل واقعات ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو ان کے جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کے جو ہے نا 10 سال کا واقعہ،
10 سال کے واقعات ہیں. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 20 سال اس کے بعد زندہ رہے. وہ 20 سال کے واقعات ہیں. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے معاملات رہے، ملنا جلنا، صلح، صفائی، لینا دینا، تحائف کا لینا دینا، آپس کی تعریفیں، دعوت ملاقاتیں، یہ بھی ہیں. دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کے واقعات کی شادی، ان کی بیاہ کے معاملات، صحابہ کرام سے ان کی شادیاں، ان کے بچوں کی شادیاں، آپس میں ان کی رشتہ داریاں صحابہ کرام کے ساتھ، یہ سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. لیکن اس میں کوئی یوں سمجھو کہ بد مذہبوں کے لیے کوئی چارم نہیں ہے اس میں. اور سنی ظاہر سی بات ہے جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ چلو یار، خطیب ہوتے ہیں نا ہمارے، خطیب ہوتے ہیں وہ موقع محل دیکھ کے بات کرتے ہیں بھائی کون سا ٹاپک چل رہا ہے، پھر اس پہ وہ اپنا اظہار خیال کر دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات. صاحب ایک ہمارے علامہ صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کوئی قول ہے کہ اب منسوب ہے نہیں، یہ الگ بات ہے کہ منسوب ہے. تو آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی بھی میٹھی چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی تو وہ سنی ہوگی، اور جو سنی نہیں ہوگی وہ میٹھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو انار ہے وہ سنی ہے، انگور ہے وہ سنی ہے، اور اسی طرح جو کڑوی چیزیں انہوں نے کہا کہ وہ سنی نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا چاند اور سورج جو ہے چونکہ روشنی دیتے ہیں سنی ہے. اس طرح انہوں نے، اس میں کیا راز ہے یا کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے کہ چاند اور سورج بھی کیا سنی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا بھائی یہ ائمہ سے اتنے بڑے ظاہر سی بات عزت والے یہ بزرگ ہیں، ان سے جب تک کوئی بات کسی مستند کتاب سے، مستند راوی سے مروی نہ ہو اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے. ایسی ان کے نام لے کر ہم ایسی بات کریں جس کا کوئی سمجھ لو کہ کرینہ نہ بنتا ہو جس کا کہ عام آدمی بھی سن کے بولیں گے یار یہ کیا بات کر رہے. ہاں یہ تو ہے قرآن پاک میں جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی. تو جو تسبیح بیان کرے گا وہ اللہ پر ایمان بھی رکھے گا. جو ایمان رکھے گا وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی کائنات کی ہر چیز ہی مسلمان ہے. ان معنوں پر کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے. لیکن ہم یوں کہیں گے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا یار کیا مسلمان یا کوئی کافر بھی ہوتا ہے کیا؟ بھائی کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن پاک میں آیا. اچھا جو کافر ہیں یعنی انسانوں میں سے اور جنات میں سے جو کافر ہیں، شیاطین ہیں یا انسانوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کا دل بھی دھڑکتا ہے تو اللہ اللہ ہی کہتا ہے، لیکن وہ بے اختیار ہیں. وہ ان کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پہ ہی چلتے ہیں، تو ان کی تسبیح یہی ہے. کانوں کا سننا کان کی تسبیح ہے، زبان کا بولنا زبان کی تسبیح ہے، آنکھ کا دیکھنا کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چل رہا ہے. وہ جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا سورج کی تسبیح ہے، سورج کی عبادت ہے. یہ سورج عبادت کرتا ہے ایسے کہ وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت. ہاں اب بہار آتی ہے، بہار کا آنا عبادت ہے. خزاں آتی ہے، خزاں کا آنا بھی عبادت ہے. بارش ہوتی ہے تو بارش کا برسنا بارش کے لیے عبادت ہے. پہاڑوں کی حرکت سے زلزلے آتے ہیں تو زلزلہ آنا بھی عبادت ہے. پہاڑوں کا قائم رہنا، زلزلہ نہ لانا، یہ بھی حکم سے ہی ہوتا ہے. سمندروں کا اپنی حدود میں رہنا، ان کو حکم ہے تم نے اپنی حد میں رہنا، حد سے باہر نہیں آتے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. اجازت ملتی ہے تو پھر اپنے حد سے باہر آ جاتے ہیں، بستیاں تباہ کر دیتے ہے نا. اسی طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے، سیارے، ستارے، نوری سال، لاکھوں نوری سال تک کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور وہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے.
ہاں ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، تو اس کا اپنے دائرے میں گھومنا بھی گویا ایک طرح سے اطاعت ہے. اور اطاعت کیا ہے؟ کس کی ہے اطاعت؟ اللہ تعالیٰ کی. تو ہماری باڈی کا اپنے فنکشن ادا کرنا پورے کا پورا، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، یہ باڈی کی عبادت ہے. ہماری باڈی بھی عبادت کرتی ہے چاہے ہم کریں یا نہ کریں. دل دھڑکتا 72 مرتبہ، کیا ہمارے اختیار سے ہے؟ نہیں. ہمارے سیل زندہ رہتے ہیں، مرتے ہیں، ری جنریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے جو آپس کے نظام ہے، نظام تنفس ہے، وہ چل رہا ہے ہماری کنٹرول کے بغیر. اعصابی نظام ہے، وہ چل رہا ہے ہمارے کنٹرول کے بغیر. تو یہ سارے کے سارے نظام کافر میں بھی تو ہیں، جنات میں بھی ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو کافر کا ذرہ ذرہ بھی اس نظام کے اطاعت کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو. تو یوں دیکھا جائے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. ہاں. دوسری بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب بتائیے، چاہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن اس کو پتا ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. ہاں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہوا. اب ہم کہہ سکتے ہیں بھائی پوری کائنات مسلمان ہے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتی ہے، اللہ کے رسول مانتی ہے. کیونکہ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند نے بات مانی، ٹکڑے کرنے کا اشارہ تھا تو اس نے اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کر لیا. کیا بات ہے جی یار، کتنا عاشق رسول ہے. ہاں. سورج کی طرف اشارہ کیا تو اپنی عادت کے مطابق اپنا رستہ چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ جی کیا حکم ہے؟ تو اس کو حکم دیا بھائی علی نماز پڑھ لے پھر غروب ہونا، ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ ذرا. ایسے ہی ہے نا، جب میں کوئی کہانیوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، احادیث کی بات ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی اطاعت امتی پہ واجب ہے نا. تو دیکھو سورج نکلا، چاند کے ٹکڑے ہوئے. اچھا، کھاری کنویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنا لعاب دہن ڈالا کہ میٹھا ہو جا، میٹھا ہو گیا. اس نے اپنی کیمیکل ترکیب چینج کر لی، اس نے کھار اپنی نیچے بٹھا دی اور ڈسٹل واٹر ہو کے سیدھا سیدھا آ گیا سامنے. کم کھانے کو پہ کچھ جو ہے نا پڑا، سب کو کھلا دیا. کھانے نے بات مانی، کم کھانا تھا زیادہ ہو گیا. ایک پیالہ دودھ کا تھا، 70 صحابہ کرام کو پلا دیا. بات مانی دودھ نے، اطاعت کی نا. تو کائنات کی ہر جس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ درخت گواہی دے گا نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، بولو تم کو رسول اللہ یاد فرما رہے. وہ گیا، اس نے جا کے بولا، وہ آ گیا اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے گھسیٹتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آ گیا. اطاعت کی. کنکریاں، ابو جہل نے بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں، غیب کی بات بتائیں مجھے. یہ بھی کوئی غیب ہے؟ کنکریوں میں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ ہاں.
آقا کے لیے کیا غیب ہے یار؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، خدا نے تو اپنے آپ کو کسی کو دکھایا ہی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے حبیب کے، دکھایا کسی کو؟ سب کو منع کر دیا نہیں بھائی نہیں، نہ یہ جلوہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ درخت آ گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا، 6000 کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات ہیں کہ جو زمین پر بلکہ آسمان پہ چاند ستاروں سے جن کا تعلق ہے اطاعت کے، تو ان پہ اطاعت واجب ہے نا؟ کیوں؟ وہ سب عاشق رسول ہیں تو سنی ہوئے، ان معنوں پہ تو سنی ہے۔ پھر اس میں میٹھے اور کھارے کا مسئلہ نہیں ہے، میٹھے اور کڑوے کا نہیں ہے، کڑوا ہو یا میٹھا ہو سب عاشق رسول ہے۔ بھائی کڑوی دواؤں میں تریاک ہوتا ہے، میٹھا میٹھا کبھی زہر بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں اس کی تاثیر کیا ہے وہ عاشق رسول۔ احد پہاڑ ہے، اب آپ اس کو چاٹیں گے تو اس میں آپ کو مٹھاس تو شاید نہ آئے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنتی پہاڑ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ نفرت کرنے والے کی بھی آقا کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں ایک پہاڑ ہے کوہ عیر کے نام سے، بڑا عجیب سا پہاڑ ہے، فرمایا یہ عیر ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، اس کو کیا مسئلہ تھا بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگا۔ کرتا ہے تو بس کرتا ہے، ایول بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو پتھر بھی ایول ہوتے ہیں، تو گویا وہ بد مذہب ہے، وہ کافر ہے، پہاڑ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ عاشق رسول سنی ہے، کون بھلا؟ بہت شریف۔ دیکھو سنی جاتے ہیں وہاں پر، دوسرا کوئی دیکھا آپ نے کبھی؟ دوسرا نہیں جائے گا۔ تو یوں تو تقسیم ہے کہ جو عاشق ہے وہ سنی ہے، جو منافق ہے بد مذہب ہے، جو آقا سے نفرت کرتا ہے معاذ اللہ، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے سنی تو نہ ہوا نا وہ، ہاں نافرمان گناہگار۔ چلو گناہگار اسیاں شعار ہونا یا چلو نافرمانی ہو جانا الگ ایک بات ہے، وہ ہم سے تو ہوتی رہتی ہے، وہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ ہم یہ ہے کہ پناہ بھی ہم سرکار سے ہی مانتے ہیں، جو ہے نا مانگتے ہیں یا رسول اللہ شفاعت تو آپ ہی نے کرنی ہے ہماری، یا شفاع یا رسول اللہ، اسألک شفاع یا رسول اللہ، شفاعت بھی تم سرکار سے مانگتے ہیں نا بھائی۔ جو شفاعت کا منکر ہے یا علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے یا اس میں نقص نکالنے کی کوششیں کرتا ہے، پھر وہ سنی نہیں ہے، وہ بد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں جو مطیع اور فرما بردار ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع و فرما بردار کائنات کی ہر چیز ہے، سوائے سرکش انس و جن کے، اور چند جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کوہ عیر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، وہ آقا نے ہمیں خود بتایا۔ باقی ہم کسی اور چیز کا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز آقا سے نفرت کرتی ہے۔ جانوروں میں ہے جیسے کہ چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، یہ انبیاء کرام سے نفرت کرتا ہے، تو اس طرح کے بھی ہیں، نفرت والے بھی ہیں، تو گویا مومن بھی ہیں، غیر مکلف چیزیں ہیں یہ غیر مکلف چیزیں ہیں، لیکن ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، اور عاشق اور مبغض ہیں، بغض رکھنے والے بھی ہیں نا، اور عاشق بھی ہیں۔ تو جو عاشق ہوا وہ کون ہوا؟ سنی۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں 2 ٹکڑے ہو گیا وہ چاند سنی نہیں ہوگا؟ جو سورج باہر آ گیا سرکار کی بارگاہ میں، اپنا رستہ چھوڑ کے انگلی کا اشارہ دیکھا، ہاں چاند اشارے سے پلٹا، کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سرکار کی قدرت تو ہے، ان کا بھی تو عشق رسول ہے کہ وہ بھی تو اطاعت پر آمادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
تو یوں عاشق تو ہوئے نا وہ، بے شک تو سنی ہوئے پھر بے شک۔ ان معنوں میں۔ جی یہ ہو سکتا سر یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے یا سوال ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا یہ توحید نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے اور محمد تمہیں مبارک ہو؟ الحمدللہ ہم کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے جی، وہ تو ان کے بغیر کیا توحید ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے جس کے جو کافر ہو اور کلمہ پڑھنا چاہے لیکن اس کا آخری وقت آ جائے، اب وہ ایک جملہ کہہ سکتا ہے، یا تو لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے یا محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے، تو اس کو مسلمان کیسے کیا جائے گا؟ فقہ کا مسئلہ ہی ہے۔ علماء نے فرمایا اس کو بولو محمد رسول اللہ پڑھیے، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ مان لیا تو لا الہ الا اللہ تو آٹومیٹک مان لیا، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کا بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ والا ہے۔ جس معبود کا رسول ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے مانا، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ تو دیکھو کیسی شیطانی توحید ہے، شیطان کی چالاکی ہے، دیکھو اپنی توحید لاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے، مطلب ان کو نہیں چاہیے نا، نہیں چاہیے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مبارک ہو، تو ہم الحمدللہ مبارک، بالکل کیوں نہیں جی، ہمیں تو ہیں، ہمارے تو ہیں، ان کا تمہارا ہمارا نبی، تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ہماری نبی نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارواح میں، عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو ان کے سامنے کھڑا کیا، اور تیسرے پارے کی جو یعنی آخری رکوع ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیات میثاق انبیاء کرام سے جہاں وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اور اے محبوب وہ وقت یاد کرو، اچھا یاد بھی اس کو کرایا جاتا ہے جس کی توجہ نہ ہو، علم میں ہو لیکن توجہ نہ ہو۔ جیسے ہم بھی کہتے پرانی کسی بات کو کہتے ہیں، ارے یار وہ تمہیں یاد ہے جب ہم گئے تھے نا فلاں جگہ، جب ہم حج پہ گئے تھے فلاں واقعہ نہیں ہوا تھا، جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا نا۔ دوست آپس میں کہتے ہیں یار پچھلی مرتبہ جب ہم گھومنے گئے تھے، سیر کے لیے گئے تھے، تو ہم نے اس ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا تھا نا، یاد ہے تمہیں؟ ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں، تو یاد کرانا اس کو ہوتا ہے اچھا پہلے کبھی گھومنے ہی نہ گئے ہوں، ہاں بلا تشبیہ ایک کنجوس شوہر اپنی بیوی کو لے کے جائے ایک جگہ ایسے ہی، اور اس کو بولے کہ بیگم تمہیں یاد ہے کہ ہم اس ریسٹورینٹ میں آئے تھے، ہم نے کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے گی پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، کیا یاد ہوگا مجھے، پہلے کبھی آیا ہی نہیں جو یاد ہوگا۔ ہاں تو جو واقعہ پہلے نہ ہوا ہو اس کو یاد نہیں کرایا جا سکتا، یاد اسی کو کرایا جائے گا جس کو پہلے کا پتہ ہے، اب اس کی توجہ کرائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
اور یاد کرو کہ اے محبوب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، نبیوں سے عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی نبوت عطا کروں، اور تمہارے پاس یہ رسول آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے ان کی۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَتَنْصُرُنَّهُ پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کہ کیا تم نے اقرار کیا اور یہ بھاری ذمہ قبول کیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام کی ارواح نے وہاں کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ کا اقرار تو انبیاء کرام نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ قالوا بلا، کیا کر یہ اقرار رسالت ضروری تھا یا نہیں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی کام بے حکمت کے ہو سکتے ہیں، فالتو ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے کام ہوتے ہیں بلا وجہ، ایسے ہی خام خام میں شغل یا کوئی کام کر لیا، ایسے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بلا ربنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو کافی تھا۔ یہ انبیاء کرام سے اپنے خاص نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لینا، اور فرمایا کہ کیا تم نے اپنا یہ بھاری ذمہ قبول کیا؟ قالوا اقررنا، کہنے لگے جی جی ہم نے قبول کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم آپس میں گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، تو اس عہد پہ تم گواہ ہو جاؤ۔ وانا معكم من الشاہدین، اور میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ اپنے لیے تو کوئی ایسی گواہیاں نہیں لی، بس لوگوں نے بول دیا ٹھیک ہے جی، ہاں قالوا بلا، چلو صحیح ہے۔ اتنی گواہیاں، اتنے میثاق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 یا جتنے بھی ہزاروں لاکھوں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر ایک کے اوپر باقی سب گواہ تھے؟ ہر ایک نے اقرار کیا، کسی نے انکار کیا؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا انبیاء کرام نے کہ یا اللہ توحید کو مانتے ہیں ہم، محمد تو رکھ لے۔ مطلب ایک بندے کی ہم کیوں کر رہے ہیں اطاعت، اور اس کو ماننا کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ تجھے ہم اپنا رب مانتے ہیں، تجھے تیرے عبادت کرتے ہیں، تیرا ہی کچھ سب کچھ تیری اس پہ چلیں گے، ہم جو تو حکم دے گا ہم کریں گے۔ یہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ کسی نے اعتراض کیا؟ غور کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ دیکھو انبیاء کرام کامل عقل ان کو عطا ہوتی ہے، عقل کامل عطا ہوتی ہے ان کو، مکمل، اور وہ عالم ارواح سے ہی نبی ہوتے۔ اس موقع پہ ان کو نبوت عطا ہوئی جب انہوں نے اقرار کیا۔ انہوں نے اقرار کیا، ابھی جسم تو بنیں گے بعد میں، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا۔ یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 4,000 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 4,000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انبیاء کرام کے لیے ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے۔ عالم ارواح میں کس کے نبوت کے چرچے ہیں؟
ابھی کسی نبی کی امت نہیں بنی، آقا کی پہلی امت تیار ہو گئی، کون سی؟ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. تو پہلی امت کون سی ہے آقا کی؟ انبیاء کرام. تو عالم ارواح میں یہ امت موجود تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جو بدبخت کہہ رہا ہے کہ محمد تم کو مبارک ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم کو تو مبارک ہے ہی. یہ انبیاء کرام کی ارواح 1,00,000 کم و بیش، جتنے ہزار انبیاء کرام 24,000 سے زیادہ کم و بیش آئے، وہ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا. ہاں جی ہمیں قبول ہے، قبول ہے جی. ہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یا اللہ بس تو ہے اور ہم ہیں، یہ بیچ میں ان کو لانے کی کیا حاجت؟ یہ بھی ہم جیسے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ ہم جیسے ہیں، جیسے ہم نبی ہیں تو یہ بھی ایک نبی ہے. چلو نبی کو نبی مان لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہیں. لیکن اس ایک کا کلمہ سب کو پڑھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ چھوٹی بات ہے. اس کی تو عظمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں سے اگر کوئی اس پہلو میں بات لے کہ مقام احدیت بھی تو کوئی چیز ہے، تصوف کی طرف لے جائے، کہا کہ میں تو صرف اللہ ہی اللہ ہے، اس بارے میں بھی کچھ دیکھیں مقام احدیت ہی تو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. احد کا معنی اکیلا. اب بتاؤ نبیوں میں کوئی ایسا ہے؟ مخلوق ہونے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہی ہیں. سارے نبی ہیں لیکن ایسا کوئی ہے جس کا کلمہ سب نے پڑھا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہو کہ اس کا کلمہ پڑھو تو میں تم کو نبوت دیتا ہوں. اس کا کلمہ پڑھنے پہ نبوت ملے گی. اور تم اس کا کلمہ پڑھو اور ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی گواہ ہوں، اپنی گواہی بھی ڈالی بیچ میں. کچھ چھوٹا عہد ہے یہ بھائی. بڑے معاملات کے لیے بڑے گواہ لائے جاتے ہیں نا، چھوٹے معاملات کے لیے چھوٹے چھوٹے گواہ ہوتے ہیں. چھوٹے معاملات کے لیے چھوٹا دربار ہوتا ہے، بڑے معاملات کے لیے بڑا دربار ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی دربار ہوگا؟ انبیاء کرام خطاب فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، انبیاء کرام مخاطب ہیں، وہ سن رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی دربار ہوگا؟ اس سے عظمت والا کوئی دربار ہوگا؟ آگے تو دیکھیں کیا ہے، انا معکم من الشاہدین. اور آگے بھی ہے، کیا بولتے ہیں حافظ صاحب، آگے کیا ہے؟ فمن تولا بعد ذالک، آگے فاولئک هم الفاسقون. اور جس نے اس سے روگردانی کی تو وہ فاسقوں میں سے. جس نے اس عہد کو توڑا، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام سے. انبیاء کرام سے متصور نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وہ توڑ دیں. ہو سکتا ہے نبی کوئی وعدہ توڑے گا؟ اللہ سے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا کہ میں نہیں مانتا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، ان کو پاک و معصوم بنایا ان کو تو. لیکن اس بات کی اہمیت یہ وہی ہے پروٹوکول، جب تمہیں 7 گناہ معاف ہے، تمہیں 7 قتل معاف ہے. پروٹوکول ہے یہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے کہ اگر کسی نے یہ وعدہ توڑا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. پھر اب بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس نبی کو تو میں کسی نبی کے سامنے بھیجوں گا ہی نہیں، یہ تو آخر میں بھیجوں گا سب کے؟ پتہ تھا نا، تو پھر اتنے وعدے لینے کی ضرورت؟ وہی وعدہ یہ لیا کہ اگر تمہارے سامنے یہ نبی آ جائے تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان سے بیعت کر لینا اور ان کی خدمت کرنا. ہر نبی نے یہ وعدہ کیا، جی میرے دور میں آئیں گے، میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا.
ہر نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھ کے اور یہ بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام تو میں کسی کے دور میں بھیجوں گا ہی نہیں، ان کو تو بھیجوں گا آخر میں، تو یہ وعدہ کیوں لیا پھر؟ یہ پروٹوکول ہے، اس سے زیادہ پروٹوکول اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی کو دیا ہو تو بتاؤ، یا کسی کے بعد میں دیا ہو، اس کے بعد میں کسی کو ایسا پروٹوکول دیا ہو؟ نہیں نا۔ اچھا، قیامت کے دن جب ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ساری مخلوق جمع ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں نا محمد تم کو مبارک ہو، جی 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 الحمدللہ ہم کو مبارک ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا قیامت کے دن، قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے اپنے اپنے نامہ اعمال کی تلاش میں۔ ابھی تو نامہ اعمال دور کی بات ہے، ابھی زمین سے اٹھیں گے، اگیں گے، اگنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور ان کو ہانکا جائے گا، چلو الی ربک یومئذ المساق، آج کے دن تم پیدل چل کے جاؤ گے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور یہاں سے کتنی دور ہے؟ شام کا میدان تقریباً 3.5-4 ہزار کلومیٹر ہے، تو جو یہاں مرے گا یہاں سے پیدل چل کے جائے گا تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ پھر پوری زمین سے لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں، اور شام کا میدان ہوگا میدان محشر، تو 3-4 کلومیٹر چل کر کوئی امریکہ سے آ رہا ہوگا، کوئی امریکہ سے، کوئی کہاں سے، کوئی بر اعظم آسٹریلیا سے پیدل چل کے آ رہا ہوگا، چلو وہ زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا برابر، بیچ میں سمندر نہیں ہوگا، بالکل برابر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئیں گے پیدل پیدل آنے کے بعد اور سورج سر پر ہوگا، پانی ایک قطرہ نہیں ہوگا، سوائے حوض کوثر کے کہیں پانی نہیں ہوگا، پیاس کے مارے زبانیں باہر، پاؤں انگارے، زمین تانبا اور سورج سر کے اوپر۔ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا قیامت کا۔ یہ واقعات ہیں جو ہمارے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اب ساری مخلوق جمع ہے، انسان بھی جمع ہے، جنات بھی جمع ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جمع ہو گئے، جمع ہونے میں بھی کتنے سال جو ہے وہ لگ جائیں گے جمع ہوتے ہوتے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال، اتنا عرصہ بیت جائے گا جمع ہوتے ہوتے۔ اب جمع ہو گئے، اب دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، سب کو پتہ ہے اب کیا ہوگا، سب کو معلوم ہے نا کہ اب حساب کتاب ہوگا، اب جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اس حساب کتاب کو طلب کریں گے کہ میرے مولا کوئی حساب کتاب لے لے ہم سے، ہمیں اس انتظار سے بچا لے، اس انتظار میں ہمیں۔ اب انتظار کرنے کے لیے آسمان پہ دیکھے جا رہے ہیں اور اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں لوگ۔ سر کے اوپر سورج ہے اور نیچے تانبے کی زمین ہے، اور اتنے برے حال ہیں، برے احوال ہیں کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا کریں، زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ کہیں گے کہ ہاں اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے بات کریں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف میدان میں لوگ کھڑے ہوئے، اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کا مقام، قیام، قیام ہی قیام، بس کھڑے ہی کھڑے، اور کافر تو منہ کے بل کھڑے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا ہمارا، دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو بات تو کر ہم سے، ہمارا حساب لے لے، جو بنتا ہے کر دے، فیصلہ کر دے، جنت والوں کو جنت دے دے، دوزخ والے بولیں گے ہم کو اگر دوزخ دینی ہے دوزخ دے دے، فیصلہ کر دے ہمارا۔
پاس کرنا ہے پاس کرتے، فیل کرنے والے بولیں گے فیل ہو نا، فیل کو فیل ہو جائے یار، اب اس انتظار سے تو بچے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کوئی آپس میں کہے گا کہ یار ایسا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو بھیجتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی ہماری سفارش کر دے، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں، طے یہ پائے گا مشورہ کرنے میں، اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، اور کون کون سے لوگ، کون اس وقت کی مجلس شورا کون سی ہوگی، کون بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو مشورے دیں گے اور مشورہ کریں گے۔ ایسا کرتے آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص دستے قدرت سے بنایا، سب فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا تھا، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو جا کے بولو کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں اب ہمارا کیا حال ہے، ہمارے بارے میں اللہ سے بولو کہ یا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے کر دے بس۔ اب آدم علیہ السلام کو تو آپ نہیں پہچانتے، میں بھی نہیں پہچانتا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو ہمارے بعد والے کیسے پہچانیں گے؟ اب پہلے اس بندے کو ڈھونڈو کہ جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہو۔ اب ایک دوسرے سے پوچھے گا تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، اچھا تم، اب اس خلقت کی بھیڑ آپ دیکھیں بھیڑ کتنی ہوگی۔ اس وقت 8 ارب لوگ اس وقت دنیا میں بستے ہیں، انسان، ابھی جنات اور جانوروں کی بات نہیں، وہاں جانور بھی کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا میدان محشر، اور دھوپ ایسی کڑی ہوگی۔ اب ڈھونڈیں گے کہ بھئی کسی نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہو، کرتے 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 اچھا وقت گزر رہا، وقت کی کس کو پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا دن رکھا ہے، ڈھونڈو کوئی اپنا شفیع، شفاعت کے لیے کوئی شخص تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تسلیاں کرا دے گا۔ ڈھونڈو بھائی، جس کو جو پتہ چل رہا ہے، جس کو جس پر بھروسہ ہے نا، اس کو ڈھونڈ لے۔ اب ڈھونڈتے 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 کچھ لوگوں کو پھر آخر میں جا کے پتہ چلے گا جی یہاں کھڑے آدم علیہ السلام۔ اب ان کے پاس جائیں گے اور بولیں گے آپ تو ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، آپ کو عزت دی، آپ کو عزت کا تاج پہنایا، آپ کو جنت بھی دکھائی، آپ کو اتنا مقام اللہ نے دیا، آپ ہماری سفارش کریں نا اللہ سے، اتنی سفارش صرف کر دے کہ ہم سے ہمارا حساب لے لے، جنت بنتی ہے جنت دے دے، دوزخ بنتی ہے دوزخ میں ڈال دے، ہمیں یہ انتظار سے بچا لے۔ الانتظار وشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید ہے۔ وہ کہیں گے نا، جب سے گندم کا دانہ کھایا نا میں شرم آتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کروں۔ نہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، لا لا اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، کہتے آج تو مجھے وہ اپنی کیفیت یاد ہے، اپنا معاملہ یاد ہے جو میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا نا، اگر آج وہ ڈسکس ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے پوچھا اگر آج نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہیں گے اچھا تو پھر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس ہم جائیں؟ تو وہ کسی نبی علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے خلیل ہے، یا نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے نجی ہیں، اللہ سے بڑی مناجات کرتے تھے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے نا میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا، میرا بیٹا کافر تھا، اللہ نے مجھے روک دیا تھا، انہ لیس من اہلک، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے میں بات کروں، میں اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ اب ڈھونڈیں گے، وہ سارا جم غفیر چل رہا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے نا اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی نا، میرا چچا تو کافر تھا،
تو میں نے اس کے لیے دعا کر دی تھی. تو مجھے خوف آتا ہے. جس نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ اپنی کسی نہ کسی ایسی بات کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ان کو خوف آتا ہوگا اللہ سے رب تعالیٰ کے سامنے جانے سے. اچھا وہ کرنے کے بعد آخر میں 25,000 سال گزر جائیں گے. دنیا کے حساب سے اتنا وقت گزر جائے گا اتنا 25,000 سال کا ہوتا ہے. یہ ہم پر ہی گزرے گا یار, ہم ہی لوگ ہوں گے وہاں ادھر. کیا حال ہوگا ہمارا. لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا, یہ مقام میرے لیے نہیں ہے, یہ مقام تو احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, تم ان کے پاس جاؤ. آج کے دن ان سے وعدہ کیا گیا آج کے دن کا, وہ بے خوف ہیں. آج ان کو کوئی خوف نہیں. یہ دن ان کا دن ہے, آج کا دن قیامت کے دن. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ آقا کو تو یہ نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا, آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ سب میں احادیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو, سیاح ستہ کی روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ سب خلقت میرے پاس آئے گی اور یہ دعا یہ جو ہے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے. سارے انبیاء کرام کے پاس سے ہو کر آ گئے ہم, کسی نے ہاں نہیں کی. اب آپ ہمارا آخری سہارا ہیں, آپ فرمائیں ہمارے لیے کچھ کریں. تو آقا ارشاد فرماتے میں کہوں گا انا لہا, یہ میرا ہی کام ہے آج کے دن. اللہ نے یہ میرے لیے رکھا ہے آج کے دن. اللہ نے بھی سب کی تسلی کرا دی. جہاں مرضی چلے جاؤ, گھوم کے آ جاؤ, ہر ایک کے پاس جاؤ. کیا ہے وہ ہے نا صفیو, ہاں بڑی کیا اس کی ترتیب مجھے بتائی کیا ہے. وصی و صفی رسول اس طرح کر کے رسول و نبی وصی و صفی کیا کلیم و نجی. ہاں کلیم و نجی یعنی کلیم اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے کتنے لاڈلے ہیں, وہ بڑے پیارے ہیں, ناز و نعم میں پلے ہیں, اللہ سے بڑے بڑھ کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں. اس دن خاموش ہے, اس دن نا کوئی کلام نہیں. کلیم و نجی, مسیح و صفی, مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام, نجی یعنی نوح علیہ السلام, نوح نجی اللہ ان کا کلمہ تھا. صفی کون؟ آدم صفی اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع. یہ کہاں گئے؟ غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے کہ ہر رسول ہر نبی عتیق و وسیع, غنی و علی. عتیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وسیع سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کی وصیت کی جو ہے فرمائی تھی آپ نے کہ میرے بار اس کو بنا دینا. غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اور بھی ہے یار, دوسرا وہ ہاں خلیل و نجی, دوسرا شعر ہے یہ. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب آئیں گے,
سب کے پاس سے ہو کر آئیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ اب ہمارے لیے آپ کچھ کریں. تو آقا ان کو نامراد نہیں فرمائیں گے. ان میں یہ بھی ہوں گے یہ کہنے والے کہ محمد تم کو مبارک ہو. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. کل تو کہنا ہی کہنا بھائی، کل تو کہیں کچھ کسی کی چلے گی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے معاملات نمٹا دیے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کی اجازت دی کہ وہ جو منہ کے الفاظ بولیں گے پورے کیے جائیں گے. ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی زندگی میں. ہر نبی نے، دیکھو ان کو ہر نبی کی دعا کا بھی پتہ ہے یار. اور کیا علم کے ذریعے ذرا سے دو الفاظ ہیں یہ، اس میں کس کس کی خبریں دے دیں. اللہ نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا عطا کی، کوٹا سسٹم، پروٹوکول، کہ میرے نبی تم میں سے جو چاہو مانگ لو میں دے دوں گا، جو چاہو مانگ لو دے دوں گا. یہ خبر دی. پھر فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی. ہر نبی کے حالات ان کے سامنے ایسے. ہاں فرمایا کہ ہم نے نہیں مانگی ابھی تک اور نہ مانگیں گے. صاحب فرماتے ہم نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شفاعت ہے؟ فرمایا ہاں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. تو جس کے لیے شفاعت کریں گے وہ اس کا بیڑا پار. جس کے لیے شفاعت فرما دی، جس طرف اٹھ گئی. اب یہ دم میں دم آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سارے لوگ کھڑے ہیں 25,000 سال سے شفیع کی تلاش میں. تو شفیع کا انکار کرتے تھے، شفاعت کا انکار کرتے تھے، وہ بھی مارے گھوم رہے ہیں. بھائی کوئی لے ہی آؤ، اب تو ساری باتیں، سارے کارڈ شو ہو ہی گئے، اب تو سب باتیں کھل گئیں، اب لے آؤ چلو، اب تو ہم ایمان لائے شفاعت پر. اب کا ایمان تو خیر معتبر نہیں ہے، تو دنیا میں لانا تھا بیٹا ایمان. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم جاتے ہیں نا سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف، تو یہی عرض کرتے ہیں اسألک شفاعت ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائے گا، مجھے مت بھولیے گا. یہ دیکھیں میں آپ کا غلام، میرا چہرہ یاد ہے آپ کو. آپ سرکار کو تو ہمارے دلوں تک کے حال پتہ، وہ تو الگ بات ہے. ہم اپنی طرف سے ریمائنڈ کرا دیتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کے غلاموں میں ہوں، تو مجھے کہیں تم نہ بھول جانا. ہاں تو جو کہتے ہیں نا تم کو محمد مبارک ہو، الحمدللہ جی، ہمیں کیوں نہیں مبارک ہوگا جی. ہاں یہ ہمارے تو ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں گے کہ میں یہ کام میرے لیے، میں تمہارا شفیع ہوں، میں تمہارا سفارشی ہوں. عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدہ کریں گے 7 دن. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو پہلے کبھی میں نے بھی نہیں کبھی کی. وہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دن وہی فرمائے گا. وہ کلمات جو میں کہوں گا وہ میں آج نہیں، یعنی آج تک نہیں کی. میں آج وہ کلمات نہیں جانتا جو اس دن جانوں گا. وہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اسی دن وہی فرمائے گا. کیا علم غیب یار، دیکھو ہے نہیں. احادیث میں تو جگہ جگہ علم غیب کی ساری بہاریں بکھری ہوئی ہیں، جسے کہتے ہیں موتی بکھرے ہوئے. تو میں فرماتے میں آج نہیں جانتا وہ کلمات، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے وہ خاص طور پر وہی فرمائے گا کہ اے محبوب ان الفاظ میں تم دعا کرو. تو میں ان الفاظ میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک. یہ کلمات بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ بھی راز کی بات ہے. اللہ کیا بات کرے گا اپنے حبیب سے، فرمایا یہ بات کرے گا مجھ سے، کہے گا اے محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ دعا کریں آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے. اب یہ مرضی ہو گئی،
اب مرضی کس کی چل رہی ہے یہاں پر؟ حضور کی طرف اللہ نے تو سارا معاملہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا، اے میرے پیارے کر دے، جس کی شفاعت کرنی ہے کر لے، جا، اجازت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکتا ہے مگر جس کو اللہ اجازت دے دے۔ تو اجازت کس کو ملی؟ سرکار کو پہلی شفاعت کی اجازت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ اذن عام کر دیا، سارے نبیوں کو شفاعت فرما دیا کہ بھئی تم بھی اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کرو، اللہ ان کے نام لے کے آؤ، تمہارے کتنے بندے ہیں، تمہارے کتنے بندے ہیں، واہ واہ واہ، لے آؤ، جن سے تم خوش ہو، جن سے تم راضی ہو، ان کو لے آؤ، ان کے نام لے آؤ میرے پاس، کس کس کی شفاعت کرنی ہے۔ اور اپنی امت میں جو اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، بلکہ علماء کرام ہیں، ان کو بھی اجازت ہوگی بھئی تمہارے جو لوگ ہیں ان کے نام لے آؤ میرے پاس، آگے پیش کرنے ہیں بارگاہ میں۔ اور پھر اس وقت نہیں آ جائیے کوئی کہ میرا بھی نام ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، نہیں، جو منکر ہیں، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، وہ نتیجے کا دن ہے۔ اب پیپر میں لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نتیجے کے دن پیپر میں تھوڑی لکھا جاتا ہے، نتیجے تو وہ ہوتا ہے جو لکھ کے آئے اس کا نتیجہ آتا ہے سامنے۔ نتیجے والے دن جتنا مرضی کتابیں یاد کر کے آ جائیں، آپ حفظ کر کے آنے ساری کتابیں، نتیجے والے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو پیپر میں لکھنا تھا۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ تم کو محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہم کو مبارک ہوں، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی مانا ہے جتنا قرآن و حدیث میں ہمیں ماننے کا حکم ہے، بلکہ دیکھا جائے تو آقا کی شان تو اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمیں تو چند الفاظ پتہ ہیں، ہم تو یہ غور بھی نہیں کرتے کہ یہ شفاعت کی جو حدیثیں ہیں، اگر ہم اس کی کیفیت سمجھیں، آپ 3D 7D کو بنا کے دیکھیں، اس کو اپنے آپ کو بنا کے دیکھیں کہ کس حال میں ہوگا وہ قیامت کے دن، اور اپنی کیفیت ذرا 2-4 دن آپ بھوکے پیسے تو رہ کے دیکھیں۔ 25,000 سال کا دن آسان ہے؟ 25,000 سال بھوکے پیاسے، دھکے کھاتے، دھوپ سہتے، تانبے کی زمین پہ چلتے، کسی کو ہو جائے، اس کو پھر ایک شفاعت کرنے والا ملتے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، کوئی میٹھا بولنے والا ملنے، وہ بولے گا میری تو سرکار آپ پہ میری جانیں قربان ہے، فدا کا امی وہ ابھی یا رسول اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے الفاظ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مصیبت سے نکالیں گے ہمیں، بلکہ انبیاء کرام کو بھی ان کی امت کی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک آقا ان کو حکم نہ دے دیں، اجازت نہ دے دیں کہ ٹھیک ہے کرو۔ شفیع الامم آقا کا لقب ہے، شفیع الامم۔ تو یہ کس سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ ان کو بولو بھائی تم کو مسئلہ کیا ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دنیا میں تشریف فرما تھے، ہمارے لیے راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے التجا کرتے تھے، وہ شفیع پیارا تو عمر بھر کرے کرم و جود ہی سر بسر، اس طرح کر کے ہے۔ ارے تجھ کو کہاں ہے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے غبار ہے؟ منکر تو سرکار سے بغض رکھتا ہے، وہ تو تیرے لیے شفاعتیں فرماتے رہے، رات رات بھر جاگتے رہے، رات رات بھر کھڑے رہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو نے خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ نہیں میں شفاعت نہیں مانتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ جیسے کہ کنعان تھا، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام اس کو بلاتے رہے، آجا میری کشتی میں آجا، آجا آجا، آج کوئی نہیں، کیا آج کوئی نہیں بجانے والا؟ اس نے کہا نہیں، میں سآتی الی جبل، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی سے بچا لے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ، آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا، تو کیوں نہیں بات مانتا؟ وہ نہیں مانا نا. آج بھی اولیاء کرام اور علماء کرام بد مذہبوں کو کہتے کہ یار بھائی مان لو سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آ جاؤ، ان کا کلمہ پڑھا ہے. اچھا کلمہ پڑھے بغیر تم دوزخ سے بچ جاؤ گے؟ جن کا نام تم کو دوزخ سے بچا رہا ہے، ڈھال ہے، ابھی تو نام ہے خالی، اس کی اتنی یعنی برکت ہے کہ کچھ بھی کر لو جنت میں ضرور جاؤ گے، چاہے گناہوں کی سزا پا کے ہی جاؤ. اگر ان پر ایمان رکھا تو اس کی برکت اتنی ہو جائے گی کہ چاہے تم نے 100 قتل کیے ہو، تم نے سود کے پہاڑ کھائے ہو، کوئی نیکی نہ کی ہو، صرف کلمہ لے کے آ گئے قیامت کے دن تو کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور چلے جاؤ گے اور پھر ہمیشہ رہو گے. کس کے نام کی خیرات ہے تم کو جو مل رہی ہے؟ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے سال رہو گے، کتنے اربوں خربوں نعمتیں کھاؤ گے. کس کے نام کی برکت سے ملے گی وہ نعمت؟ ایسو کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسو پہ ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم احسان کوئی اتار ہی نہیں سکتا یار. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا، ایسا کوئی نہیں ہے مخلوق میں. اللہ نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں. وہ احسن من کا لم تر قط عینی اجمل من کا لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ سے اچھا، آپ سے حسین تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے جی. نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم کو مبارک ہے جی، الحمدللہ. جیسا یہ انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی 4.5 ماچے سے کم، ایک انگوٹھی جس میں ایک نگ ہو، تو یہ پہننا جائز ہے، یہ ہم نے سنا علماء سے. تو اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو ان کو کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا اور کوئی پرابلم ہے، تو ایک انگوٹھی سے زائد ان کا پہننا یہ، یا پھر وہ پیر صاحب ہیں تو وہ ایک انگوٹھی سے زائد وہ انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، تو اس میں کیا راز ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، جائز کی صورت ہے؟ بھائی اتنے بڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آ گیا تو پھر کسی بڑے کی بڑائی تو سب ختم ہو گئی نا. وہاں پر پیر ہے تو پیر کا معنی رہنما. کس بات کا رہنما ہے وہ اسی بات کا رہنما ہے کہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا وہ جو نے بتایا ہمیں. میں کیا بول رہا ہوں وہ مت بتائے، اور خاص طور پہ اس معاملے میں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. اس فرمان کے خلاف اگر وہ اپنا فرمان لائے گا تو اس کا فرمان مردود ہے. اپنے پاس ہی رکھے. وہ پیر نہیں ہو سکتا. پھر جو اپنی بات کو فوقیت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کس بات کا پیر ہے بھائی؟ تو اس لیے پیر کی پیری کے لیے شرط ہے کہ شریعت کا تابع ہو. صحیح ہے. اور جنات وغیرہ کے لیے اگر جنات یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے 1000 طریقے ہوتے ہیں اتارنے کے، جنات ہٹانے کے. خلافی شرع باتوں سے جنات تھوڑی ہٹائے جاتے ہیں. صحیح. ہاں نا. اور پیر صاحب نے مجھے دیے، میرے شیخ نے مجھے 2 انگوٹھیاں دی ہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے، مرید نہیں مانے گا بات. میں کہ پیر کی حیثیت کیا ہے؟ پیر رہنما ہے نا، ظاہر ہے اس کی. وہ تو رہنما کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ وہ شریعت سے اوپر لے کے جا رہا ہے یا شریعت کے پیچھے پیچھے ہے؟ وہ تو خود شریعت کا پابند ہے. شریعت کا پابند ہے تو وہ پیر ہے، نہیں تو وہ پیر نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کیا ہے کہ تم نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اگر یہ تمہارے سامنے آ جائیں تو پیر کی تو بات ہی کچھ ہو رہا. پھر کیا حیثیت ہے اس کی؟ خلاف شرع پیر کی. پھر پیر نہیں ہے وہ سرے سے پیر ہی نہیں ہے. 4 شرطیں
مسلمان ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، فاسق مولن نہ ہو، شریعت کا پابند ہو، عالم یعنی علم کافی رکھے، اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، اور اس کا شجرہ، اس کی اجازت بڑوں سے، بزرگوں سے متصل ہو، بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، منقطع نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں، چاروں پوری ہوں، کشف و کرامت کوئی شرط نہیں ہے، دم کیا بندہ ٹھیک ہو گیا، کوئی کرام کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز کی، دعا کی نوکری لگ گئی، دعا کی مکان مل گیا، دعا کی یہ ہو گیا، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت اس کی حیثیت ہے جب وہ 4 شرائط پوری کرتا ہے، یہ پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر پابند شرع ہے، پیر کامل ہے، ساتھ ساتھ کوئی کرامت بھی اس کے ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ کرامت ہے، پھر ٹھیک ہے، سونے پہ سہاگا ہو گیا، صحیح۔ باقی کچھ نہیں۔ جیسا سالک جو ہے نا وہ شیخ کے پاس آتا ہے، شروع میں آتا تھا تو وہ بڑی اچھی کیفیات اس کو محسوس ہوتی تھی، کچھ نظر بھی آتا تھا اور بہت کچھ اس کو محسوس بھی ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس سالک کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب وہ کیفیات میری نہیں رہی، اب پتہ نہیں پیر صاحب جو ہے نا وہ مجھ پہ توجہ نہیں کر رہے، یہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اگر کیفیات جو بدلتی رہتی ہیں اس سالک کی، شروع میں بڑی اچھی کیفیت ہوتی تھی، یار اب میں جاتا ہوں نا پیر صاحب کے پاس، اب وہ کیفیت نہیں رہی یار۔ دیکھیں اگر پیر تو کامل ہے اور شرع کا پابند ہے، وہ کامل اور پابند شرائط ہے جو 4 شرطیں ہیں، تو پھر کیفیات کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ضروری ہیں، ایک شریعت کی پابندی اور ایک پیر کی محبت، یہ موجود ہے۔ فرمایا پھر کسی کشف و کرامت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کسی کیفیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوا ایسے ہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے فرمایا بس 2 چیزوں پہ دار و مدار ہے، شریعت کی پابندی اور پیر سے محبت۔ پیر سے مراد یہاں پیر کامل ہی ہے، اس سے محبت ہے، پھر کسی کشف و کرامت اور کسی کیفیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ مقبول ہے۔ اور جو بزرگوں کو مقبول ہوتا ہے نا، سلسلے کا جو مقبول ہوتا ہے وہ ایسے ہی لاڈلا ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، پھر ڈالنے سے مطلب اس کو کیفیت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، آئے یا نہ آئے، کوئی آپ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں بس یہ اس کا 2 چیزوں پر پابند ہونا کافی ہے، یہ معاملہ۔ تو اگر اس کے دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ یار یا تو میرے پیر صاحب کو وظائف میں کمی کر دی ہے میرے پیر صاحب نے، یا پیر صاحب کی روحانیت کم ہو گئی ہے، تو کیا یہ والا اس کے دل میں وسوسہ آنا اس کی روحانیت میں کمی لائے گا؟ اچھا پیر صاحب کی روحانیت کم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں بعض اوقات انسان جب شروع کا معاملہ ہوتا ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تشریف لے کے جا رہے تھے مسجد میں، ایک نوجوان کو دیکھا یا کسی آدمی کو، نیا مسلمان ہوا تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا اور رو رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے ہاں، جب ہم نے نیا ایمان قبول کیا تھا نا، اسلام قبول کیا تھا، تب ہماری ہی کیفیت تھی، اب تو ہمارے دل سخت ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے صوفی فرما رہے ہیں کہ اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہے، یہ اس کی نوجوان، ہاں کیا بات ہے جی۔ تو کیا یہ سالک اپنے پیر صاحب سے یہ کہے گا؟ نہیں، میں آپ کو ایک وجہ کیا ہوتی ہے اس کی پتہ ہے؟ وجہ کیا؟ اب ایک روح ہے، پیاسی ہے نا بلد ہے، ایمان کا ذائقہ چکھا نہیں، انوار و تجلیات اس نے چکھے نہیں، اب وہ نیا ذکر و اذکار پر آیا، اب تو اس کو مست ہو جاتا ہے وہ تو،
پڑھے گا تو اس کو نیند بھی آئے گی، جھونکے بھی آئیں گے، فرحت و تازگی محسوس ہوگی، ہوتے 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 پھر اس کی روح میں وہ آماجگاہ ہو جائے گا۔ اب اس کو کہتے ہیں خوشبو میں جو بہت رہے اس کو خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے، جس طرح جو بدبو میں بنگی بہت رہتا ہے تو اس کو بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہاں بدبو، کہاں بدبو، بدبو تو ہے ہی نہیں۔ تو جو عطار ہوتا ہے نا بیچارہ جو خوشبو بیچ رہا ہوتا ہے، اکثر ان کی ناکیں خراب ہوتی ہیں، ان کو خوشبو ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یار ہم تو اس کے گلی سے گزرتے ہیں تو مہک جاتی ہے، اور وہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار خوشبو نہیں آ رہی۔ اس کو آپ چیک کرائیں گے نا تو یوں کر کے سونگے گا، ہاں خوشبو آ رہی، اور دوسرے کو دور سے آ رہی ہو، کیا کہ وہ اس کے حواس عادی ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے کہ وہ اب تمیز نہیں کر سکتے۔ تو سالک کے بعض اوقات یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ انوار و تجلیات اتنے آتے ہیں کہ وہ اس کی روح عادی ہو جاتی ہے، اب وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ نیا بندہ ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے نیک ماحول میں آتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، کہتا ہے یار مزہ آ گیا، لطف آ گیا بھائی، یہاں بیٹھو تو مزہ آ جاتا ہے کہ وہ کچھ سم تھنگ نیو، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ پھر جب عادت ہو جاتی ہے، آپ پہلی مرتبہ مدینہ شریف گئے، آپ کی کچھ کیفیت ہوئی ہوگی، اب دوسری مرتبہ گئے اس سے تھوڑی کم، تیسری مرتبہ گئے تو اور کم، اب اگر آپ ہر سال یا سال میں 3-4 دفعہ چلے جائیں تو نہ آتے ہوئے کچھ خوشی، یعنی آپ جو ہے نا آپ کو کیفیت محسوس ہوگی کہ آپ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ پہلی مرتبہ بندہ جاتا ہے تو وہ واپسی آتا ہے تو ایسا رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پھر بلائیے گا، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے پھر لے کے آ یہاں پر، روتے 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 جب تک گاڑی چلتی رہتی ہے، مسجد کے مینار نظر آتے رہتے ہیں، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے۔ دوسری مرتبہ جاتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا، بار بار جائے گا تو پھر 3-4 دن میں کہے گا بس اب چلتے ہیں ذرا۔ کیا ہوا کہ وہ کیفیت مکمل ہو چکی ہے، جو اندر تھی نا، جو گیپ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب زیادہ طلب نہیں ہے۔ ہاں پھر اگر گیپ آ جائے 8-10 سال کا، 15 سال کا، پھر دوبارہ اس کو طلب محسوس ہوگی، پھر کہے گا نہیں یار جانا ہے بھائی، پھر اس کو کچھ کیفیت محسوس ہوگی۔ ایسے ہی ہے، جب انسان کا پیٹ سیراب ہو جائے، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، افطار سے پہلے کیا آپ دیکھیں کیا گرمیوں کے روزے میں افطار سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، بس 4 گلاس پانی پئیں گے، اس کے بعد لیٹ جائیں گے ٹھنڈا ٹھنڈا، بس بھائی اب آپ بولو یار پانی پینا، نہیں بھائی بہت بہت ہو گیا، اور پی لو، نہیں بس بہت بہت، جس پانی کے لیے ابھی ہمارے گلاس میں سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی، ہاں اب اس کو پینے کا بھی دل نہیں جانا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سالک کی اپنی توجہ اپنے پیر کی طرف سے کم ہو جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، ذکر کم ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہو جاتا ہے، پھر تو اپنی کوتاہی ہے، ہاں اپنی کوتاہی ہے۔ ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شیخ کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ذکر کے دوران ہی شیخ پہ توجہ جاتی نا زیادہ، جی تو بھئی یہ ذکر شیخ نے دیا ہے، جی ایسے ہی تو جب شیخ کی طرف توجہ کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، اگر سورج کا رخ، سورج کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے تو آپ کو روشنی آ رہی ہے، اگر آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں نہیں آئی، کمی ہو جائے گی نا۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ ساری توجہ تو ہمارے موبائل نے لے لی ہے۔ ذکر و اذکار کرنے والوں کے بھی حال ایسے ہیں، ہم میں سے بعض کے، کہ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح یہاں چل رہی ہوتی ہے، موبائل یہاں چل رہا ہوتا ہے، فٹافٹ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ارے تو آپ نے کیا پڑھا؟ کہتے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے تو ذکر ایسے پورا ہو جاتا ہے، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ ذکر، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے تو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا ذکر کا؟ 3 گھنٹے کا ورد تھا یار، پتہ ہی نہیں چلا، بس میں موبائل وہ تھوڑی ایک میں نے وہ لگا لی، یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیا، کچھ فیس بک پہ دیکھ لیا، او بابا ایسے ختم ہوا ہے وظیفہ۔ پہلی بات ہے کہ ہم وظیفہ
ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ جلدی ختم ہو جائے. تو نیت کیا ہوئی ہماری؟ انما الاعمال بالنیات. ہم نے اس کے انوار اور تجلیات جذب کرنے کے لیے تو پڑھا نہیں، ہم نے پڑھا ختم کر دوں جلدی سے، تو ہماری نیت ہوئی جلدی سے ختم کرنے کی، تو جلدی سے ختم ہو گیا، وہ نیت پوری ہو گئی. حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کر کہ اس حال میں کہ تو سب سے الگ ہو جا. ذکر کا جو کور ایشو ہے، جو ذکر کی شرط ہے اور جو عبادت کا مغز ہے، وہ تبتل ہے. سب سے الگ ہو جانا، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. اب ذہنی طور پہ ہم جسمانی طور پہ الگ ہو جاتے ہیں سب سے، موبائل سے جڑ جاتے ہیں تو ساری دنیا سے جڑ گئے. ایک کے بعد ایک ریل آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک بیان آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک تصویر آ رہی ہے، تو ہمارا ذہن تو تصویر کو فوکس کر رہا ہے. ہماری جو روحانیت ہے وہ کہاں جذب ہو رہی ہے؟ موبائل کے اندر جذب ہو رہی ہے ہماری روحانیت، اور موبائل کی شیطانیت ہمارے اندر جذب ہو رہی ہے. اگر اس کے اندر کوئی شیطانی چیز چل رہی ہے تو کیا ہے؟ ذکر کہاں گیا پھر ہمارا؟ ضائع ہو گیا. ایک حد تک اس کی روحانیت کم ہو جائے گی، پھر ہم کہیں گے کہ یار مزہ نہیں آ رہا. جی جی، مزہ کیسے آئے گا؟ روحانیت کیسے محسوس ہوگی؟ اب تو ہماری توجہ ہی نہیں تھی. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ الصحبت مؤثرہ. میں نے ایک بزرگ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ پیر کا فیض حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولا پیر مرید کے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات رکھتے تھے، کہ موقع بموقع حاضر ہوتے رہتے تھے. صحبت، جس کو زیادہ صحبت ملی وہ بڑے صحابی ہو گئے. سب سے بڑے صدیق، انہوں نے صحبت اتنی پائی کسی اور کو نہیں ملی. صحابی تو وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی صحابی ہو گئے. لیکن صحابہ میں بھی درجے ہیں نا، تو جس کو وہ صحابہ میں درجے کیسے ہیں؟ صحبت کی وجہ سے اور توجہ کی وجہ سے. اس کی توجہ زیادہ، صحبت زیادہ، کیونکہ ہم اسی چیز کی روحانیت ہمارے اندر جذب ہوتی ہے جس کو ہم توجہ سے دیکھتے ہیں اور جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی، اس کا فیض ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ذکر کی طرف توجہ نہیں ہے، شیخ کی طرف توجہ نہیں ہے. اب محفل وغیرہ جیسے ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے، اس میں بھی اگر حاضری نہ ہو، جہاں بھی جس بھی پیر اور جس بھی مرید کی بات کر رہا ہوں، اس محفل میں بھی وہ مرید نہ آئے، شرکت نہ کرے، تو پھر توجہ کیسے ہوگی؟ یہ چیزیں تو اجلاسوں میں ملتی ہیں. انبیاء کرام کو ملی نا نبوت، بالکل 1 by 1 نہیں ملی. ایک محفل ہوئی، محفل میں عطا ہوا. یہ نعمتیں ایسی ملتی ہے، ایسی ہوتا ہے. توجہ کی بات ہے کہ اگر ہاں کوئی نہیں آ سکتا کہ اس وجہ سے کہ دور ہے، تو اس کی ایک مجبوری ہے. لیکن وہ مجبوری ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو وہ فضیلت تو نہیں حاصل ہوگی. دیکھیں خواجہ خواجگان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 46 سال عثمان
جو ہے نا ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے آپ 46 سال سفر میں حضر میں ساتھ ہی رہتے تھے. ان کا سامان سب پہ اٹھا کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. 46 سال خواجگان. عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مرید ہوں گے نا, کسی کو جانتے ہیں؟ کس نے پا لیا؟ بڑے بڑے امیر کبیر بھی ہوں گے, کتنے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی حکمرانوں میں سے کوئی آپ کے مرید ہو, اپنے وقت میں ان کا ڈنکا بجتا, آج کوئی نام بھی نہیں جانتا. خواجگان کا نام ہے. یہی بات ہے کہ صحبت سے ہے سارا معاملہ. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ صحبت اختیار کریں. جتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں پیر صاحب کی اجازت ہے, جیسے خانقاہ ہے یا جو بھی گھر ہے, بار ہے, جو معاملات ہیں جہاں آپ کو لگے کہ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی آپ کے آنے جانے سے, اتنا آپ صحبت اختیار کریں. للہ فی اللہ, کوئی دنیاوی غرض نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, مال و دولت نہیں, کچھ بھی نہیں. للہ فی اللہ, المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ان کو بڑے بڑے محل عطا ہوں گے, خاص مقام ہوگا ان کا. اپنی کیفیت کے لیے بھی نہیں آئے گا, وہ حضرت میں جو آج کل کیفیت نہیں آ رہی ہے, میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس, یہ اس کی غرض میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ نہیں, یہ تو غرض ہے, یہ تو غرض محمود ہے نا, محمود ہے. اپنی پرابلم کے لیے اپنے ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میرے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی. فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. انہوں نے خیرات کیا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد آئے, عرض کی یا رسول اللہ اب تو بڑی کیفیت محسوس کرتا ہوں. فرمایا ہاں, انسان کا دل اس کے مال کے پیچھے ہوتا ہے. تم نے مال اللہ کی راہ میں لگایا تو دل بھی اللہ کی راہ میں لگ گیا. انسان کو دیکھیں نا, گھر میں کیوں سکون ہوتا ہے زیادہ؟ یہ تو دکان پہ ہوگا, کاروبار کی جگہ پہ ہوگا, یا پھر گھر میں ہوگا. کیوں؟ گھر میں بھی مال رکھا ہوتا ہے, کاروبار کی جگہ پہ مال ہوتا ہے رکھا ہوا, تو گھر میں بھی سکون ملتا ہے. 12 گھنٹے لوگ جو ہے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھتے ہیں بڑے مزے سے, اور جمعے کی نماز کے لیے امام صاحب پہ جو ہے نا تنقید کر دیتے ہیں, یار جمعہ جلدی پڑھا دیا کرو یار, ہم نے کھانا ہوتا ہے جا کر. اور گاہک زیادہ ہوں تو کھانا آگے رکھا رہے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا, مغرب پہ کھانا کھائیں گے. یار گاہک ہی بہت تھی نا, آج کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا. پھر مسئلہ نہیں ہے, مال آ رہا نا. ہاں, بس اس امت کا فتنہ مال ہی ہے. اس سے جو بچا لیا گیا, اس مال کے فتنے سے بچا لیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. نیند بہت آتی ہے جب پڑھائی میں وظائف میں, اس کا کیا حل ہے؟ ایسی نیند آتی ہے کہ پڑھائی کے دوران کہ یہاں تک کہ وہ تصویر گر گئی نیچے ہاتھ سے, یا خیر کوئی بات نہیں, یہ تو ہوتا ہے. بعض اوقات غفلت ہوتی ہے, بعض اوقات یہ سکینہ بھی نازل ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے سکون آتا ہے, اترتا ہے. روح میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو وہ مدہوش ہوتی ہے. اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ اعصاب اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور اس پر ایک طرح سے نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر غفلت والی ہے تو تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا. سکینہ ہے تو وہ بھی ہر وقت ہر روز نہیں ہوتا, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اپنی توجہ بسر رہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.